اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ للرجال نصیب، مردوں کے لیے حصہ ہے، مما ترک الوالدان، اس میں سے جو چھوڑ جائے ماں باپ، والاقربون، اور ان کے قریب تر رشتہ دار، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا ان کے قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما قل منہ، اس میں سے جو اس میں سے کم ہو، او کثر یا زیادہ ہو، نصیبا مفروضا، یہ مقرر شدہ حصہ ہے، مقرر کیا گیا ہے من جانب اللہ۔ سورہ نساء میں احکامات کا سلسلہ چل رہا ہے اور مسلمانوں کے آپس کے انتظام کو مستحکم، مضبوط اور مربوط بنانے کے لیے گھریلو معاملات اور گھریلو احکام، جنہیں تدبیر منزل کہا جاتا ہے، کے طور پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب تک 4 مختلف احکامات بیان ہوئے ہیں، جن کا خلاصہ اور بنیادی چیز جو تھی وہ ظلموں کو ختم کرنا ہے، دفع مظالم، ظلم، یتیم کے ساتھ مالی ظلم نہ کرو، یتیموں کے ساتھ، یتیم لڑکیوں کے ساتھ جنسی ظلم نہ کرو، یتیموں کو مال ہے اس میں ظلم نہ کرو، نکاح کے حوالے سے، یتیموں کے مہر کے حوالے سے زیادتی اور ظلم نہ کرو، اور یتیموں کو مال دیتے وقت ان کی عمر میں ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ چھوٹی عمر کے بچوں کو مال دے دینا یہ بھی مال ضائع کر دینے کے مترادف ہے، اس لیے اس ظلم سے بھی منع کیا گیا۔ 4 قسم کے مظالم کا گزشتہ آیات میں تبصرہ و تذکرہ ہوا۔ آج کی آیت میں اور اس سے ملحقہ مزید 3 آیات وہ اسی ایک ضابطے اور قانون کا حصہ ہے۔ یہاں جو قانون اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بھی اصل میں رسوم جاہلیت میں سے ایک رسم کے اوپر رد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جس طرح اور بہت ساری چیزیں بگڑی ہوئی تھی، تو ایک اصول اور ضابطہ ان کا خود ساختہ یہ تھا کہ میراث کا مستحق وہ ہوگا جو گھوڑے پہ چڑھ سکے، جو تلوار چلا سکے، جو جنگ لڑ سکے، وہ تو وارث ہوگا اپنے باپ کا، اپنے ماں کا، یا اپنے رشتہ داروں کا۔ اس کے علاوہ جو ہے جو اس درجے میں نہیں ہے تو ان کو استحقاق میراث نہیں ہے، وہ میراث کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ وہ میراث کے مستحق نہیں ہے۔ یو سے پڑھو دبی دو تو ساری ٹول زندگی یادی۔ مستحق میراث وہ ہوگا جو گھوڑے پہ چڑھ سکے، تلوار چلا سکے، دشمنی میں جنگ کے میدان کے اندر جا سکے،
باپ قتل ہو گیا ہے تو اس کے دشمن کو قتل کر سکے، اس کا بدلہ لے سکے۔ یہ اصول اور ضابطہ انہوں نے اپنا بنایا تھا، یعنی ان کی پارلیمنٹ نے اتفاقی طور پہ اتفاق رائے سے یہ قانون پاس کر دیا تھا کہ میراث کا مستحق ایسے لوگ ہوں گے، جبکہ اللہ رب العالمین کا ضابطہ اور قانون اس کے برخلاف تھا۔ اس قانون کے نتیجے میں دو قسم کی مخلوق وہ میراث سے محروم ہو گئی۔ عورتیں تو رأساً محروم ہو گئی، چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، کیونکہ عورت نہ تلوار چلا سکتی ہے الا ماشاء اللہ، وہ نادر ہوتی ہے۔ نادر کوئی 100 میں 1000 میں ایک آدھ اگر کوئی فائٹر ہے وہ الگ بات ہے، لیکن عمومی طور پہ عورتیں ان کی ساخت اللہ رب العالمین نے ایسے بنائی ہے کہ وہ لڑنے اور جھگڑنے، تلوار چلانے، گھوڑ سواری کرنے اس کے قابل نہیں ہوتی۔ دوسرا، یتیم بچے بھی اس میراث، اس ضابطے کے تحت میراث سے محروم ہو گئے تھے۔ تو قرآن نے ان دونوں مظلوم، میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ مظلوم طبقات کی اشکشوئی اور ان کی سرپرستی، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، یہ قرآن نے دنیا کو سکھایا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں جب آپ پر نزول قرآن کا آغاز ہوا، شروع ہوا، مدینہ منورہ آپ تشریف لائے، تو یہاں ان قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا ہوا۔ ایک واقعہ پیش آیا آپ کے مدینہ منورہ میں۔ ایک صحابی ہے ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہوا تو ان کے ایک بیوی تھی، 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹا تھا چھوٹا نابالغ۔ تو انہوں نے جو مال ترکہ میں جو بھی چھوڑا، ان کے چچازاد بھائیوں نے آ کے اس پہ قبضہ کر لیا اور بیوی کو اور بچوں کو محروم کر دیا۔ بیوی نے کہا کہ اس طرح کر لو، یہ لڑکیاں تم ان سے نکاح کر لو، میری بچیاں ہیں، ان سے تم نکاح کر لو، پیسوں پہ اور جائیداد پہ، مال پہ تمہارا قبضہ ہے، چلو میں ان سے تو بے فکر ہو جاؤں گی۔ لیکن وہ اس پہ بھی تیار نہیں ہوئے اور کہنے لگے کہ نہیں، ہم نے اس سے رشتے بھی نہیں کرنے، آپ مال سے بھی محروم ہے۔ تو یہ بے بس و بے کس عورت اپنے چھوٹے بچیوں کو اور چھوٹے بچے کو، نابالغ بچے کو لے کر محسن کائنات کے دربار میں پہنچے، محسن کائنات کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اللہ کے حبیب، ہمارا تو یہ حال ہے، اب کوئی ہمارا ولی وارث نہیں ہے، جو تھا اس پہ تو ان کے چچازاد بھائیوں نے قبضہ کر لیا، اب ہم جائیں تو کدھر جائیں، کیا کریں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدایات نہیں ملی تھی اس حوالے سے۔ آپ نے خاموشی اختیار کی اور اس توقع اور امید سے کہ منصف اعظم، سب سے بڑا غریبوں کا والی وارث رب العالمین، جس کا کوئی نہ ہو، جن کا وارث اللہ بنتا ہے، جس کا کوئی سہارا نہ ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ذات سہارا بنتی ہے، وہ ضرور ان کے بارے میں کچھ احکامات نازل کریں گے۔ تو رب کائنات نے اسی میں موقع پہ یہ آیات مبارکہ نازل کی۔ ان آیات میں اجمالاً یہ بتلایا، اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 5، 6، 7 میں، کہ مرد اور عورت دونوں، یعنی لڑکے اور لڑکیاں، بچے اور بچیاں، عورتیں اور مرد، سب میراث کے مستحق ہیں۔ اور اگلی آیت یعنی آیت نمبر 10 میں جا کے آپ نے پورا وہ جو رکوع ہے تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے کہ یہ حصے ان ورثاء کو یہ ملیں گے۔ میراث کا ضابطہ نازل کیا اور اسی ضابطے کے تحت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو تقسیم کیا، تو اس مال کا 8واں حصہ عورت کو کہا یہ آپ کا ہے۔ مال کا جو باقی مال تھا اسے اس کے 3 حصے کیے، ایک لڑکے کو دیا
باقی 2 حصے لڑکیوں کو دیے، جو ہے ایک لڑکے کو دیا، اور 2 حصے جو ہیں وہ لڑکے کے آدھے آدھے تھے وہ کس کو دے دیے، وہ یعنی 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ لڑکے کا اور دوسرے حصے میں لڑکیوں کو برابر کر کے تقسیم کر کے ان کو دے دیا۔ چچا زاد بھائیوں کو کہا کہ تم ہاتھ جھاڑو اور جاؤ اپنے گھروں کو، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس طرح یہ ضابطۂ میراث جو ہے وہ نازل فرمایا، تو اسی بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کے لیے حصہ ہے مما ترک الوالدان، اس میں سے جو والدین چھوڑ جائے، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار چھوڑ دیں۔ 2 اصول اس آیت، ان 2 الفاظ میں، والدان والاقربون میں، میراث کے ضابطے میں 2 بنیادی اصول یہاں بیان کیے گئے ہیں کہ میراث میں کیا چیز ملے گی جو متروکہ ہو، ایک تو ماں باپ کا، والدین کا، اور دوسرا اقربون، رشتہ داروں کا۔ قریبی رشتہ دار اگر کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں یا والدین چھوڑ جاتے ہیں تو اس کو بطور میراث تقسیم کیا جائے گا۔ یہ 2 اصول بیان کیے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس میں فرق کیا ہے کہ والدین الگ، یعنی والدین الگ تارک ہیں، صاحب ترکہ ہیں، اور اقربون الگ ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اقربون میں والدین بھی شامل ہیں، لیکن ان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ان کو الگ سے ذکر کیا گیا، اور ضابطہ یہ بیان کیا گیا، ضابطہ یعنی میراث کا اصول یہ بیان کیا گیا کہ اس میں رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں بلکہ قرابت کی بنیاد پہ مال تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس لفظ اقربون، اقرب زیادہ قریب کو کہتے ہیں، قریب اور اقرب یہ عربی گرامر ہے، عربی گرامر کے لحاظ سے قریب نزدیک کو کہتے ہیں اور اقرب زیادہ نزدیک کو کہتے ہیں۔ تو اقربون کہا، اس میں بنیادی طور پہ کچھ ضابطوں اور اصولوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کیا؟ پہلا اشارہ یہ کیا کہ میراث میں جو رشتہ دار ہیں ان کا مورث کے قریب ہونا ضروری ہے، قریبی ہونا ضروری ہے، اور اس سے یہ ضابطہ نکلا کہ الاقرب یحرم الابعد، قریبی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے بعید والا رشتہ دار محروم ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہ کرے کہ قریبی رشتہ دار اور بعیدی رشتہ دار سب کے سب مستحق قرار دے دیے جائیں تو پھر تو ساری دنیا ایک آدمی کے مرنے پر اس کی میراث کا مستحق ہوگی۔ میراث میں کیوں؟ کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ تو نکل ہی آتا ہے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں کہیں نہ کہیں کوئی رشتہ، پوری دنیا کا ایک دوسرے کے ساتھ ایک رشتہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو اس کے اندر یہ کہ یہ ممکن نہیں رہے گا، دوسرا اگر فرض کرے اس کے لیے کوئی نظم کر بھی دیا جاتا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر میراث تقسیم کریں تو ملتا کیا؟ ایسا حصہ ملتا جسے کیا کہتے ہیں، ایٹم، جزء لا یتجزا جس کو کہتے ہیں، اتنا سا جو نظر بھی نہ آتا، تو وہ نظر نہ آنے والے حصہ اس کو کیا کرنا تھا کسی نے۔ اس لیے اس میں ضابطہ اور اصول چونکہ اللہ کے ضابطے اور اصول دائمی بھی ہوتے ہیں اور حکمتوں سے بھی بڑے ہوتے ہیں، اس لیے کیا کیا، اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد محروم ہو جاتا ہے۔ اب اسباب قرابت چاہے ایک ہو تو چاہے الگ الگ ہوں۔ اسباب قرابت معنی کیا ہے؟ بھائی کچھ لوگ کس کی وجہ سے، ولادت کی وجہ سے، باپ بیٹا ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہیں، دوسری جانب سے میاں بیوی ہونے کی وجہ سے بھی قرابت ہیں، یہ قرابتیں آپس میں برابر ہیں۔ اسی طرح جو ہے نا کیا ہے، باپ ہونے کی وجہ سے بھی باپ کا بیٹا اور بیٹے کا باپ یہ وارث بنتے ہیں، تو اسی رشتے قرب کی وجہ سے زواج کا جو رشتہ ہے وہ بھی قرب کی وجہ سے، اور یہ قرابت قریب ہے، ایک جیسی ہے۔ تو اس لیے بیٹے کے ہوتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں کو بھی، اور اس طرح جو ہے نا کس کو،
بیٹیوں کو بھی حصہ مل جاتا ہے کیونکہ ان کی قرابت باپ کے ساتھ ایک جیسی ہے، اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس کا بھی کیا ہے، ایک ہی واسطے سے اس کے ساتھ اس کی قرابت ہے، دور نہیں ہے۔ یہ اصول، اس سے ایک ضابطہ تو یہ معلوم ہوا کہ اب اقرب کے ہوتے ہوئے ابعد دور والا محروم ہو جائے گا۔ اب چچزاد بھائی جو تھے وہ کیا تھے، دور تھے بنسبت کس کے، بیٹے اور بیٹیوں کے اور بیوی کے، لہذا وہ محروم ہو گئے اور ان کو حصہ مل گیا۔ دوسرا ضابطہ یہ اس آیت سے مما ترک الوالدان والاقربون کے لفظ سے دوسرا ضابطہ یہ نکلتا ہے کہ جس طرح مرد اگر مرنے والے کا قریبی ہے اور قریبی رشتہ ہے، اگر عورت کا بھی قریبی رشتہ ہے تو عورت بھی مستحق ہوگی، زمانہ جاہلیت کی رسم کی طرح نہیں ہوگا۔ اقربون جو بھی قریب ہوگا، چاہے مرد قریب ہو چاہے عورت قریب ہو، اس اقربون کے ضابطے کی بنیاد پہ وہ مستحق میراث بنے گا۔ تیسرا ضابطہ اسی لفظ اقربون سے یہ نکلا کہ جو بنیاد ہے تقسیم میراث کی وہ قرابت پر ہے، حاجت پر نہیں ہے۔ ایک کوئی ضرورت مند ہے، رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے اور فاقہ کش ہے، فاقوں پہ اترا ہوا ہے، اور ایک مالدار ہے، لیکن مالدار مرنے والا کا قریبی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے عورت کا، تو ان کو استحقاق میراث ہے، اگرچہ اس کے چچزاد بھائی بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، ان کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی ضابطے کے تحت بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ جو ہے نا دنیا نے اٹھایا ہے، وہ غریب ہوتا ہے، وہ یتیم ہوتا ہے، اس کا باپ نہیں ہوتا۔ بھائی تم اللہ سے زیادہ جو ہے نا مہربان آ گئے ہو۔ اللہ رب العالمین نے اقربون کا ضابطہ دیا ہے، اقربون کا جو قریب، اب بیٹا قریب ہے تو بیٹے موجود ہیں، بیٹوں کی موجودگی میں پوتا مستحق میراث نہیں ہوگا، وہ محروم ہو جائے گا۔ تو فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ یا ایک اور نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین یوں بھی کہہ سکتے تھے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون والنساء، وہ للرجال کے نیچے لے آتے، لیکن یہاں کیا کیا، للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، صرف لفظ نساء بڑھا کر پوری آیت جو ہے نا دوبارہ وہ نازل فرمائی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ میراث کے استحقاق میں جس طرح مرد مستقل ہے اسی طرح عورت بھی مستقل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کے ماتحت ہو کے، اس کے تابع ہو کے میراث کا مستحق ہے، اگر اس کی ماتحت نہیں ہے تو نہیں، عورت آزادانہ طور پہ مستقل طور پہ میراث کے حق کا مستحق ہے۔ اب دنیا کہتی ہے، جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلام نے عورت کو بہت ہی زیادہ پیار دیا ہے، بہت ہی زیادہ اس سے شفقت کی ہے، لیکن دنیا کہتی ہے کہ اسلام نے عورت پہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ جی کیا ظلم کیا ہے؟ اس کو برقع پہنا دیا ہے۔ تو ظالم ہو، برقع پہنا دیا ہے تو یہ ظلم کیا ہے؟ یہ تو کیا کیا ہے؟ یہ تو اسلام نے کیا کر دیا ہے؟ اسلام نے شہد کو پردے کے اندر چھپا دیا ہے۔ اب اگر شہد کو پردے سے نکال دیا جائے تو اس کے اوپر تو مکھیاں کی بیٹھیں۔ تو اسلام نے تو اس کا دفاع کیا، اس کی جو ہے جنسیت کا دفاع کیا ہے، اس کی اشکشوئی کی ہے۔ ظالم ظلم کرتے تھے، قرآن نے اس کا مدعی بن کے، عورت رو رہی ہے اللہ کے حبیب کے سامنے کہ میرے بچوں کا کیا بنے گا، قرآن اترتا ہے اور اس کا بیٹوں چچزاد بھائیوں کو کہتا ہے، پہلوانوں کو، جوانوں کو کہتے جاؤ فارغ ہو تم، یہ جو مستحق غریب ہے، یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، اس کے بچے ہیں، یہ میراث کا استحقاق رکھتے ہیں، یہ ان میں تقسیم ہوگا، تم فارغ ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے دیا۔ تو فرمایا مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر۔ یہ بھی ایک ضابطہ ہے، یہ خود ساختہ قانون تھا، آرٹیکل ترمیمی بل نمبر 21، نمبر 22، نمبر 18، نمبر 15 ترامیم، یہ انہوں نے بھی اپنے اس طرح جیسے ہمارے ہاں جاہلانہ ترامیم ہیں، اسی طرح کی ترامیم 73 میں آئین بنا، پھر اس کے اندر ٹانکے لگاتے گئے، اب بھی لگا رہے ہیں۔
تو بھائی آئین بنا ہے اس پہ عمل نہیں ہو رہا. 73 کا آئین بنا ہے, اس میں لکھا ہے آئین کی روح سے 10 سال کے اندر اندر اسلام سے متصادم تمام کے تمام قوانین ختم کیے جائیں گے. اس کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل بنائی, بس اس کا چیئرمین ہوتا ہے, وہ مراعات لیتا ہے, ممبران ہوتے ہیں, وہ گاڑیوں میں پھرتے ہیں, بس اور کچھ نہیں, کوئی کام نہیں ہے. تو فرمایا مما قل منہ او کثر. یہ جو ایک اور ضابطہ تھا انہوں نے بنایا تھا وہ یہ ہے کہ گھوڑا جو ہے نا وہ تو اس بھائی کا ہوگا, تلوار جو ہے نا وہ اس کی ہوگی, یہ تقسیم نہیں ہوگی. وہ فلاں چیز یہ فلاں چیز اس کی ہوگی, یعنی جو خاص چیزیں ہوتی تھیں اس کو میراث میں سے نکال لیتے تھے اور باقی کہتے تھے چلو اس کو تقسیم کرو. تو اللہ رب العالمین نے کہا نہ, مما قل منہ او کثر, کم ہو زیادہ ہو, جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری میراث میں چھوڑی ہیں وہ جمع ہوں گی اور جمع کر کے وہ تقسیم کر دی جائیں گی. مما قل منہ او کثر, کم ہو یا زیادہ. نصیبا مفروضا, یہ حصہ ہے مقرر شدہ. یہاں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے. نمبر 1, یہ میراث کے حصے یہ کس کے, یہ خدائی ضابطے ہیں, یہ اللہ نے مقرر کر دیے ہیں, یہ کسی بندے نے مقرر نہیں کیے. لہذا اس کی خلاف ورزی اللہ کی خلاف ورزی ہے, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. یہ کوئی خود جو ہے انسانوں کا بنایا ہوا ضابطہ اور قانون نہیں ہے. اب اس پر اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت کو جی لڑکے کو 2 حصے دے دیے, لڑکی کو 1 حصہ دے دیے, وہ انشاءاللہ جب وہ موقع آئے گا اس پہ بتاؤں گا کہ لڑکی کو اسلام نے کتنا پروموٹ کیا ہے اور لڑکے کو کہاں کہاں جو ہے نا رگڑا دیا ہے, یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. رگڑا دیا ہے جی. تو کیا کہا, نصیبا مفروضا, اللہ نے مقرر کیا. اب اللہ کہتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, مردوں لڑکوں کو لڑکی کے 2 حصوں کے برابر دو. ایک لڑکا اس کو 2 حصے ملیں گے, لڑکی کو 1 حصہ ملے گا, اللہ نے مقرر کر دیا ہے. اب میں کون ہوتا ہوں جی. کبھی ہمارے وزیر اعظم حضرات ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہاتھ کاٹنا بڑی جو ہے نا ظالمانہ سزا ہے. بھائی یہ میں نے مقرر کیا, یہ مولوی نہیں کیا. اور اللہ کہہ رہے ہیں ہاتھ کاٹو, تو ظالمانہ تم ظالموں اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں. محترم بینظیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا کرتی تھی کہ ہاتھ کاٹنا بہت بڑی ظالمانہ سزا ہے جی. تو کیا لوگ ہیں, عجیب لوگ ہیں. بہرحال فرمایا نصیبا مفروضا, یہ مقرر شدہ ہے, اللہ کی جانب سے ہے. جب تقرر اللہ نے کیا ہے تو مجھے اور آپ کو اللہ کے ضابطوں میں جی بولنے کا استحقاق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میراث سے جو آدمی مالک بنتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں ملکیتی جبری. نصیبا مفروضا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر شدہ حصہ ہے. ایک آدمی میراث کے حصے کا وہ ارادہ کرے نہ کرے, وہ خوش ہو نہ ہو, وہ اس کا مستحق ہے. وہ اس کو وہ کہہ بھی دے کہ نہیں میں نے نہیں لینا, لیکن یہ پھر بھی کیا ہے, مالک بن گیا. جیسے باپ کا انتقال ہوا, بیٹیاں بیٹا بیوی اپنے اپنے حصوں کے مالک بن گئے. ہاں اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے, یہ لے لیں پھر اس کو ہبہ کر دیں, بیچ دیں, یا کسی وارث کو دے دیں, وہ اس کے استحقاق ہیں. لیکن یہ بنے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے جبری طور پہ اس کو مالک بنا دیا گیا ہے. یہ اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے. نصیبا مفروضہ میں اس کی طرف اشارہ کر دیا. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ ہمارے اس ملک میں اسلامی نظام اور اسلامی